باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَنُوا، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے باز شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو۔ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، اور تم میں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ تم میں کے دو سکا آدمی اس کا حکم کریں، یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچتی، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا
جو ہو گزرا. ومن عاد فينتقم الله منه اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا. والله عزيز ذو انتقام. اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے. اور آج سارے دن نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے حتی الامکان نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمان کو کچھ چیزوں کا پابند بنایا ہے، جن میں سے نماز یہ بہت ضروری اور ایک اہم فرض ہے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے دن کی ساری نمازیں ادا کروں گا. تو انشاءاللہ وہ تو جب وقت آئے گا تب ادا کریں گے، لیکن نیت کا ثواب انشاءاللہ ہمارا ابھی سے جاری ہو جائے گا. اور بھی جو کچھ حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اچھی اعمال کرتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ آج کا دن گزرے گا. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آج کے دن درود پاک کی کثرت کروں گا. آئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے پہلا قدم. یہ پہلا قدم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ انسان بہت دفعہ کوئی کام سوئچ کرنا چاہتا ہے، کسی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے، کبھی پریکٹیکل لائف میں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، کہیں ایڈ ہونا چاہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی سے فارغ ہوا ہے تو اب اس کا پہلا قدم ہے اس کی جاب کی طرف، اب اس کا پہلا قدم ہے اس کی ملازمت کی نوکری کی طرف یا کاروبار کی طرف. اسی طرح زندگی کے مختلف شعبے اور پیشے لیے جا سکتے ہیں. کیسے اٹھنا چاہیے، پہلا قدم اٹھانے سے پہلے کیا غور کرنا ہوگا، اور بھی انشاءاللہ دیگر جہات اس ٹاپک کے ساتھ ہم ساتھ لے کر چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے، اچھی نیتیں شامل رکھنے اور رب العالمین جل وعلا کی رضا ہر معاملے میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے مبلغین کا، ہمارے پینل کا کچھ مختصر تعارف ہو جائے. میرے دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، دائیں جانب موجود ہیں قبلہ مولانا آصف اقبال مدنی اطال اللہ عمرہ. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے، نیک اعمال میں اور کثرت برکت نصیب فرمائے، صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے. میرے دل کی جانب موجود ہے مولانا وسیم مدنی. انشاءاللہ عز و جل آپ مبلغین کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کو معطر کریں گے. نعت خواہ ہمارے ساتھ عدنان شیخ اتاری موجود ہیں ماشاءاللہ. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں. صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی
محمد پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد دیوان سالس سے کلام مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا پیش کر رہا ہوں، مل کے اس میں شامل ہو جائیے۔ خوف گناہ میں مجرم ہے آپ کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آپ کیسا، جب رب مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آپ کیسا، مجرم سیاہ اور لائق سزا ہوں، مجرم سیاہ اور لائق سزا ہوں، لیکن حبیب کا مجھ پر عتاب کیسا، لیکن حبیب کا مجھ پر عتاب کیسا، سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا قمر میں، سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا قمر میں، ظاہر تو اس قدر ہے، اس پر حجاب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، دامان مصطفیٰ ہے، مجرم مچل رہے ہیں، دامان مصطفیٰ ہے، مجرم مچل رہے ہیں، دارالارماں میں پہنچے، خوف عذاب کیسا، دارالارماں میں پہنچے، خوف عذاب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، اور مرقد کی پہلی شب ہے، دولہا کی دید کی شب، مرقد کی پہلی شب ہے، اس شب پہ عید قرباں، اس شب پہ عید قرباں، اس
اس کا جواب کیسا، اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا، اور پڑھتا تھا جس کا کلمہ، پایا انہیں نکیروں، پڑھتا تھا جس کا کلمہ، پایا انہیں نکیروں، ہو لے دو تصدق، ہو لینے دو تصدق، اس دم حساب کیسا، ہو لینے دو تصدق، اس دم حساب کیسا، مجرم غرور سیاہ ہو اور لائق سزا ہو، مجرم غرور سیاہ ہو اور لائق سزا ہو، لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا، لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا، سالک کو بخش یا رب، گولائق سزا ہے، سالک کو بخش یا رب، گولائق سزا ہے، وہ کس حساب میں ہے، اس کا حساب کیسا، وہ کس حساب میں ہے، اس کا حساب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ پھر عزت تیرا کیسا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے ذوق سلیم کا ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہے، اور یہ ہیرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تراشیدہ ہیں، اور نظر آتی ہے ان میں جھلک کہ فیضان رضا سے حصہ پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ دین حق کی اولین شرط ہے، اور واضح شعر بڑا مشہور ہے کہ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، پھر سب رہ جاتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بندہ پیار کرے، اس جہاں میں بھی کرے، اور آخرت کے حوالے سے بھی یہی اس کے گمان میں ہو کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تو یہ تو دید کی گھڑی ہے، اس میں حساب کیسا۔ ایسی تمنائیں ہوں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے امتیوں کو عذاب سے بھی بچائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی لے کر جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ محبت اور اطاعت دونوں عمل چلتے رہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی بندہ بڑھتا رہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیک اعمال کی سیڑھیاں بھی چڑھتا چلا جائے،
اس میں اضافہ کرتا چلا جائے. سلسلے کا ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ٹاپک جس طرح اناؤنس کیا پہلا قدم. پہلا قدم مدنی چینل کے ناظرین یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جب ہمیں کسی بلندی کی طرف جانا ہوتا ہے تو پہلا قدم اٹھا کر پہلا اسٹیپ پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں, اس کے بعد ہی پھر آگے تسلسل ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے, بچہ بھی جب ہمارا پہلا قدم چلنا شروع کرتا ہے تو بڑا سنبھال کے, بڑا دیکھ بھال کے, کسی کا سہارا لے کر, کبھی واکر کی بات تو پھر بعد میں ہی آتی ہے, پہلے تو ماں باپ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو سہارا دیں اور لے کر چلائیں. تو پہلے قدم کے لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ ہی سہارا ملتا رہے, ہمیشہ ہی کوئی آپ کے ساتھ لگا رہے, کوئی آپ کو پکڑ کے چلاتا رہے, ایسا زندگی میں نہیں ہوتا. لوگ ایک وقت تک ساتھ دیتے ہیں, یہ بھی خیر ایک میسج ہے, اسے بھی قبول کیجئے کہ ہم ہمیشہ اگر سہارے, آسرے, تکیے پر بیٹھے رہیں گے تو پھر آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوگا. آصف بھائی کیا فرمائیں گے؟ بچہ, اس کا پہلا قدم اور والدین کا سہارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تو بالکل ابتدا سے جو ہے وہ پہلے قدم کی بات کی ہے. تو سچی بات ہے کہ انسان کا پہلا قدم بچپن سے ہی جو ہے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ, کہ بچے نے جو ہے وہ پہلا قدم اپنا چلنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اٹھانا ہے, اور اس میں ماں باپ اسے پوری سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کے پورے جو ہے وہ اعتماد ان کا حاصل ہوتا ہے بچے کو, اور پھر بچہ جو ہے وہ اپنے قدموں پہ سمجھو کہ بچپن میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے اسے دوسرے اعتبار سے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور اس کے لیے بھی اسے جو ہے وہ عملی زندگی میں پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. اور پہلا قدم تعلیم کی طرف بھی ہوتا ہے بچے کا, ایک نوجوان کا, اسی طرح جو ہے وہ پھر جاب کی طرف, کاروبار کی طرف, بزنس کی طرف, اور عملی زندگی میں اسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اور پہلا قدم جو ہے وہ واقعی بڑی اہمیت کا حامل ہے. کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو حقائق ہیں کائنات کے. اب بارش کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے قطرے سے ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے ابھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ منچ لگا ہے اور ہم سب آ کے بیٹھے ہیں, تو یہاں بھی پوری جو ہے وہ ہمارا جو اسلامی بھائی ہیں اس پورے سیٹ اپ کو چلاتے ہیں, انہوں نے پہلا قدم اٹھایا اور اس پورے کو تیار کیا. اچھا, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کو پورے کو سیٹ کو انہوں نے کلیئر کر لیا. اب کیا ہوا, سلسلہ شروع ہو جائے گا, چلتا رہے گا. اسی طرح آپ کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کیمرے کو سیٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ میں ان کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے, ان کا پہلا قدم ہے, اور جب وہ سیٹ ہو گیا, فوکس کر لیا انہوں نے, اب وہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے. ہمارے عدنان بھائی نے نعت پڑھی ہے, تو اسٹارٹ میں جو مطلع ہے اسی کو اٹھانا, جو پہلا قدم ہے ان کا نعت میں پڑھنے میں, تو اس کو جو ہے وہ اگر وہ مضبوطی سے انہوں نے اٹھا لیا, مطلع جو ہے وہ صحیح پڑھ لیا, تو آگے کے اشعار جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ پہلے قدم کا جو ہے وہ ہمیں قدم بقدم ہمیں جو ہے وہ پیش ہمیں جو ہے وہ سلسلہ یہ رہتا ہے زندگی کا ساتھ. تو اب پہلا قدم, ابھی آپ نے اوپر جانے کی بات کی, تو قدم اٹھانے میں دو طرح کے لحاظ ہیں. ایک تو اوپر سے نیچے آنا ہے, اور ایک ہے نیچے سے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن جب اوپر جانا ہوتا ہے خالد بھائی, تو اب قدم جو ہے وہ تھوڑا مشقت سے اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ تکلیف انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے, اس کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. اور جس کے اندر کہے کہ آدمی سہل ہے, آسانی ہے, اب وہ تو ایسے معاملات زیادہ تر گناہوں کے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ گناہ کی طرف جانا ایسا ہے کہ جیسے بلندی سے نیچے اترنا, پہاڑ سے نیچے اترنا, کہ ایک قدم آپ نے اٹھایا تو باقی قدم خود ہی جو ہے وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں آسانی ہوتی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آدمی آسانی کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے اور نیچے کی طرف جا رہا ہے, تو اس میں تنزلی ہے, ترقی نہیں ہے. تو ترقی والے جو قدم ہوتے ہیں وہ مشقت والے ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ بہت پیاری بات, جو پہلا قدم ہے وہ سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی غیر متعلقہ بلڈنگ میں نہیں چڑھتے, ٹھیک ہے, سوچ سمجھ کے یار اپنی بلڈنگ میں مجھے جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہی جانا ہے, تو اس کی اہمیت ہوتی ہے پہلے قدم کی. اور اسی طرح سے اب ہر شخص جو ہے وہ آ کے مدنی چینل کی بلڈنگ میں نہیں آ جائے گا, اسے سوچ سمجھ کے پہلا قدم اٹھانا ہے. تو یہ ہر جگہ اس کا لحاظ ہوتا ہے, تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ویل بیگن از ہاف ڈن, کہ
आगाज अगर अच्छा हो जाए तो समझो कि आधा काम हो गया, ठीक है। अब आधा काम हो गया तो आगाज अच्छा कैसे होगा? अब देखें, किसी की सुबह का आगाज होता है योगा से, किसी की सुबह का आगाज होता है वर्जिश से, किसी की सुबह का आगाज होता है एक्सरसाइज से, किसी की सुबह का आगाज होता है अखबार पढ़ने से, और किसी की सुबह का आगाज होता है फजर की नमाज अदा करने से। अब आप ये देखें कि सबके आगाज तो हुए हैं, लेकिन जिसका आगाज नमाज से हुआ है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक सामने रखें कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसके कामों को जमा फरमा देता है, सुभान अल्लाह। और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उसके कामों को बिखेर देता है, शराजा बिखेर देता है उसके कामों का। अब शराजा बिखेर देने का मतलब क्या है? एक बड़ा कागज हो, आप उसको ऐसे ही फेंक दें तो उसको उठाना आसान है, और अगर आप उसके 1000 टुकड़े करके पूरे कमरे में फैला दें, अब उसको जमा करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये समझिए शराजा बिखर गया कामों का। तो इंसान अगर फजर की नमाज से अपना दिन का आगाज कर लेता है, उसका पहला कदम ही सोच समझ के उसने उठाया है, और अगर पहला कदम उसने सोच समझ के नहीं उठाया सुबह का और वो सोता रह गया, तो हदीस पाक के मुताबिक अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने भी फैज़ान नमाज में ये हदीस मुबारक रिवायत की है, उसको नकल किया है कि अगर कोई शख्स फजर के वक्त सोता रह गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया। अब आप देखें कि उसकी नहुसत क्या होती है, और उसकी फजर की उसने जब अपनी सुबह का आगाज गलत किया, यानी ठीक ना किया। अच्छा, फिर खालिद भाई ऐसे लोग होते हैं जो फजर नहीं पढ़ते और फिर गुड मॉर्निंग के मैसेज करते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत होती है, यार गुड मॉर्निंग कैसे हो गई भाई? मॉर्निंग अच्छी कैसे हो गई आपकी? आपकी मॉर्निंग अच्छी उसी वक्त होगी कि जब आप फजर पढ़ें, और बेस्ट मॉर्निंग उस वक्त होगी जब आप जमात से पढ़ लें, ठीक है। तो अब आपकी आगाज जो है वो अच्छा होना चाहिए। कोई भी आप कारोबार करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इदारे का सिलेक्शन अच्छा करते हैं, यार चूज मुझे कौन सा कॉलेज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी करनी है, कौन सा इदारा, कौन सा जामिया, कौन सा जो है वो लर्निंग सेंटर, कौन सा कोचिंग सेंटर, मुझे किसको ज्वाइन करना है। आप कई लोगों से मशवरा करते हैं, आप अच्छी तरह गौर व फिक्र करते हैं, आप उसके रिजल्ट्स पे गौर करते हैं। जब आपको सब चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आता है, फिर आप जाते हैं, टीचर्स कौन से हैं वहां पर, उस इदारे में पढ़ाने वाले कौन से हैं, उनका आप ख्याल करते हैं, वहां के डिसिप्लिन को देखते हैं। तो सारी चीजों को सामने रखकर आप अपना कदम उठाते हैं। तालीम हो, आपका बिजनेस हो, आपका रहन सहन हो, आप शादी करना चाहते हैं, उसमें पहला कदम उठाना है, तो उसको भी सोच समझ के उठाने का हमें इस्लामी हुक्म है कि भाई आप इंतखाब करो अपने शरीक हयात का। तो आपने क्या करना है? अपने शरीक हयात का इंतखाब करने के लिए खालिद भाई हमें कुरानी तालीमात, नबवी तालीमात दी गई हैं कि तुमने किस तरह से पहला कदम उठाना है। तो अब हर एतबार से अगर हम देखें तो पहला कदम उठाने की बड़ी अहमियत है। तो आपने बच्चे की बात की थी कि माँ बाप का उससे क्या कनेक्शन है, और बच्चे का जो पहला कदम है, तो जाहिर है माँ बाप उससे भरोसा दिलाते हैं, माँ बाप उससे जो है वो क्या एतमाद उसको दिलाते हैं, और फिर बच्चे का कितना एतमाद होता है। अब आप देखें, एक वालिद अपने बच्चे को उठाकर ऊपर जो है वो खेलता है, उसके साथ उसको उछालता है। अब बच्चा हंस रहा है, एक आम अक्लमंद को, बाशऊर बाहोश आदमी को उछाल दिया जाए तो वो जो है वो परेशान हो जाएगा, और वो समझो कि डर उसके अंदर पैदा होगा। लेकिन बच्चा जो है वो मुस्कुरा रहा है, बच्चा हंस रहा है, क्यों? उसे अपने वालिद पर एतमाद है कि ये वालिद मुझे गिरने नहीं देगा, ये मुझे संभालेगा। तो अब आप देखें कि माँ बाप की सपोर्ट होती है, और फिर बच्चे की अपनी कोशिश। अब बच्चे ने अपनी कोशिश भी करनी है। अब इसमें उसका पहला कदम सही पड़ जाए, उसके लिए माँ बाप भरपूर कोशिश करते हैं। और बच्चा अगर उसकी एज हो जाए चलने फिरने की और ना चले, तो माँ बाप को तशवीश हो जाती है, उसके लिए भाग दौड़ करते हैं। तो माँ बाप का भी यहाँ बहुत बड़ा बुनियादी किरदार है कि बच्चे का पहला कदम सही पड़ जाए। ये तो फिजिकली है ना कि चलने के एतबार से, लेकिन फिर बच्चे की तरबियत के एतबार से कि पहली दरसगाह माँ की गोद है। क्या बात है, वो पहला कदम यहाँ से भी शुरू होता है। तो वो माँ बाप की फिर जिम्मेदारी है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे शऊर आ जाता है, अक्ल आना शुरू होती है, तो फिर जो है वो बच्चे की अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो लड़कपन के अंदर, जवानी के अंदर अब उसे क्या करना है, पहला कदम उसे कैसा उठाना है। दोस्त चुनने हैं,
تو پہلا دوست کون سا ہونا چاہیے اور کس طرح کے دوست ہونے چاہیے، اور پڑھنا ہے تو تعلیم گاہ کیسی ہونی چاہیے، اور کسی سے سیکھنا ہے تو استاد کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں خالد بھائی کہ یہ پہلے قدم سے تعلق رکھتی ہیں. تو آغاز جو ہے وہ واقعی اچھا ہونا چاہیے تاکہ آدھا کام ہو جائے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو اولین طور پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرب کا تعلق ہے، اور اسلام لانے والیوں میں یہ پہلی خاتون ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک قرب کا تعلق ہے، اور اسلام لانے والے مردوں میں ایک پہلا تعلق ہے. مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک قرب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدا سے، یعنی آنکھ کھول کر ہی رخ زیبا کی زیارت کرنے والے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ابھی کم سن ہے، لیکن جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو بچوں کی طرف سے یوں سمجھے کہ اسلام لانے والوں میں یہ پہلے ہیں، یہ وہ اولین افراد ہیں کہ آپ دیکھیے گا پانیئر کہلائیں گے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ، لیکن یہ ابتدائی ہیں. اب ان کے بعد جو ایمان لاتا رہے گا ان کی کوششوں کو بھی اس میں حصہ ہوگا، اور جو ایمان لائے گا نیک اعمال کرے گا اس کے اعمال کا ثواب ان ایمان والوں کو ملے گا کہ یہ اولین طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول الاولون، یہ خاص فضیلت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام لانے میں سبقت لے گئے. کیا بات ہے. تو یہ ان کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے. اور پھر دیکھیں کہ جب ان حضرات نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور ایک سچی ہستی ہے، 40 سال کا عرصہ اس نے گزارا ہے اس مبارک ہستی نے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جب چاروں طرف جہالت ہے اور برا، لوگوں کے کردار بڑے برے ہیں، معاشرہ بڑا خراب ہے، ایسے میں ایک ایسا پیکر شرم و حیا اور ایک ایسا امانت دار اور ایک ایسا دیانت دار جس نے اپنے 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ اس میں جھوٹ کی شائبہ تک نہیں، آمیزش تک نہیں، تو جب اس نے اعلان کیا اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ سچی ہستی ہے، تو اب انہوں نے اپنا پہلا قدم اٹھانے میں دیر نہ کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے. آپ یہ دیکھیں خالد بھائی کہ ایمان میں بھی پہلا قدم ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد مومنوں کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت یہ بھی جو ہے وہ اولین شرط کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یقیناً پہلی شرط ہے کہ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ پہلی شرط ایسی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں جس میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ ہے اسے نمبر بھی اول مل جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بن جاتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ فضیلت ملتی ہے. کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جیسی ان کی محبت ہے کہ جان ان پر قربان، مال ان پہ قربان، اولاد ان پہ قربان، وقت ان پہ قربان، دن ان پہ قربان، رات ان پہ قربان، صبح شام ان پہ قربان، اور اپنا گھر بار ان پہ قربان. اور جب انہوں نے ارشاد فرما دیا تو ان کے ساتھ ہجرت کر جانا اور خدمت بجا لانا. آپ یہ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پہلا قدم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کا تو نام ہی ابو بکر ہے، ابو بکر کا مطلب ہے کہ پہلا قدم والا. ٹھیک ہے، یوں کہہ لیں آپ، اول آنے والا. ایمان کے اعتبار سے اول ہیں، عشق کے اعتبار سے اول ہیں، مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے اول ہیں، قربانیاں دینے کے اعتبار سے اول ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اولین حیثیت تو پہلا قدم جنہوں نے سوچ سمجھ کے اٹھایا اور اچھا اٹھایا تو آج وہ اول ہیں. ٹھیک ہے، اور قیامت تک وہ اول ہیں. جب مزار سے اٹھیں گے تو اول اٹھیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ روز محشر جب آئیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تو اول ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ایسا فیصلہ کیا، آپ دیکھیں پہلا جو
قدم ہے، پہلا جو فیصلہ ہے اور پہلا جو ان کا اختیار کردہ معاملہ ہے، اس نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سنّا سنتن حسنتن فلہ اجرھا، کہ جس نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر دیا اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ اب یہ جو شخص تھا جس نے ایجاد کیا، آغاز کیا، اس نے پہلا قدم اٹھایا، ٹھیک ہے۔ کوئی نیکی کرنی ہوتی ہے، بسا اوقات بہت سے لوگ جمع ہیں، لیکن کوئی ایک شخص پہل کر جاتا ہے اور پھر اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی غالباً حضرت اکراش تھے، یا نام مجھے صحیح طرح ذہن میں حاضر نہیں ہو رہا، تو بلکہ تشریف نہیں لا رہا وہ نام، تو امید ہے آ جائے تھوڑی دیر تک۔ تو خیر وہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ ارشاد فرمایا تمہیں شامل کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی شامل کر دیں۔ فرمایا کہ یہ تم پر سبقت لے گئے۔ کیا بات، انہوں نے پہلا قدم اٹھا لیا۔ تو جو پہلا قدم جس نے اٹھا لیا اور دیکھا کہ ہاں یار یہ معاملہ ٹھیک ہے، اب انجام میں غور کیا نا کسی بھی کام میں، تو پہلا قدم اٹھا لیا، تو کہا کہ یہ سبقت لے گئے، یہ بازی لے گئے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ عبد الحبیب مدنی اتاری ایک اسلامی بھائی ہمارے کلاس فیلو ہیں، تو وہ ان کے بھائی کا واقعہ انہوں نے سنایا۔ وہ اس وقت کی بات ہے جب قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیچے ملاقات فرماتے تھے سبز لائٹ کے پاس فیضان مدینہ میں، اور لائن لگتی تھی عمارت کے نیچے، جی جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے۔ تو اس وقت لائن لگتی تھی بڑی طویل، تو اب لائن لگی ہوئی تھی، اور عبد الحبیب بھائی، ان کو عبد الحبیب بھائی بھی کہتے ہیں، حبیب الرحمان ان کا نام ہے، تو یہ جو فرق کہنے لگے کہ میرے بھائی لائن میں لگے ہوئے تھے، جب ان کا نمبر آیا نبی امیر اہل سنت سے ملاقات کا، تو یہ آگے بڑھے لیکن یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ امیر اہل سنت نے ہاتھ بڑھایا کہ بھئی مصافحہ کر لو، تو کہتے نہیں مجھے گلے ملنا ہے، مجھے معانقہ کرنا ہے۔ امیر اہل سنت شفقت فرمائی آپ نے، آپ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور آپ نے آگے بڑھ کے ان سے جو ہے وہ معانقہ کیا۔ اب پیچھے جو اسنائے بھی اور تھے بعد والے، اب سب کہنے لگے کہ ہمیں بھی معانقہ کرنا ہے، تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یہ بندہ بازی لے گیا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلا قدم، اگر بندہ جو ہے وہ موقع پر فائدہ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو موقع دیا ہے کسی کام کا، اس کو وقت ملا ہے، چانس ملا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ اچھا چانس ملا ہے آگے بڑھنے کے لیے، دنیاوی ترقی ہو یا دینی ترقی کا موقع اس کو ملتا ہے، تو اسے موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ موقع ملنا بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ پاک موقع دیتا ہے، یہ نعمت ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس وقت اپنے آپ کو حاضر رکھنا چاہیے ذہنی طور پر، اور فیصلہ اچھا کر لینا چاہیے، تاکہ انسان دنیاوی ترقی بھی کرے اور اخروی ترقی بھی اس کا نصیب بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات۔ لیکن آصف بھائی، آپ کی اسی بات سے ایک پیغام میں مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ بھی ہے کہ بندہ نا اپنے آپ میں تھوڑا سا ٹینشن فری رہنے کی کوشش کرے، تاکہ جب اس کو کوئی موقع ملے، اپرچونٹی اس کے سامنے آئے، تو وہ اس کو اویل کرنے کی پوزیشن میں ہو، اس کا ذہن اس کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے۔ پہلے ہی اگر الجھاؤ کا شکار رہے گا، غلط کاموں میں ڈوبا رہے گا، اور غلط انداز اس کے اختیار کرتا رہے گا، تو پھر غلطی سے اچھائی کی طرف ایک کام کو چھوڑ کر آنا نا، یہ قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی سیدھے سیدھے آپ ہوں گے، اچھے اچھے انداز سے آپ چل رہے ہوں گے، ایک اچھی بات آپ کو آئے گی نا، تو وہ فوراً قبول کی جائے گی۔ آپ دیکھیں جو نمازی افراد ہیں، اللہ کریم ان میں اور برکت عطا فرمائے، تو اپنی صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آذان کی آواز آئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ قول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، یعنی یہ آذان کی آواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کس کی اچھی بات ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور یہاں ایک مراد آذان بھی ہے۔ تو جیسے ہی آذان کی آواز آتی ہے، جو پہلے ہی پاک صاف ستھرا ہے نا،
پہلا جو اس کا کام تھا نا اس کا کمپلیٹ ہے، اب وہ فوراً نماز کی طرف آ رہا ہے. نماز کی طرف. کئی لوگ وہ بھی ہیں کیا وسیم بھائی، ان کو دعوت بھی دی جائے نا کہ آ جائیں نماز کی طرف آ جائیں، تو اب ان کا وہ اسٹارٹ کرنے میں ان کو پریشانی ہے، یار ابھی کپڑے صحیح نہیں ہیں، ابھی حالت صحیح نہیں ہے، ابھی یوں صحیح نہیں ہے، اب یہ کیا کریں گے بیچارے، یہ پریشانی رہیں گے. اب اچھی بات آ بھی رہی ہے، ایک تو آذان آئی وہ خود سے اچھی بات تھی، اور ایک بلاوا تھا نا نماز کے لیے، اس کے بعد بندے بھی آئے بلانے کے لیے، بھائی ہم جا رہے ہیں آ جائیں ساتھ چلے. لیکن اس بندے کی پہلے سے تیاری نہیں ہے، پہلے سے مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہے، یا اپنے آپ کو نیک کاموں کے لیے تیار کر کے نہیں رکھتا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو کوئی بلا کر بھی لائے گا، اٹھا کر بھی لے کر آئے گا نا، تو وہ مسجد کے دروازے سے واپس آ جائے گا کہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں وہاں جا سکوں. تو یوں پہلی جو پریپریشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہماری مکمل ہونی چاہیے، تاکہ موقع ملے تو آگے بڑھ سکیں. کیا آگے بڑھ سکیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں خالد بھائی. دراصل ایک تو تیاری ہر لحاظ سے ہمیں پہلے سے کر لینی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر میرا ایک مقصد ہے کہ میں نے دینی کاموں کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو دینی کاموں کے لیے مجھے ذہنی طور پہ اولاً تیار رہنا چاہیے. لیکن تب میں ذہنی طور پہ تیار رہوں گا تو ایٹومیٹکلی میں اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی اس کے لیے تیار رکھ سکوں گا. میں اپنے آپ کو تیار رکھ سکوں گا تو کسی بھی وقت اگر اس کام کی مجھے حاجت پڑتی ہے یا اس کام کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے تو میں فوری طور پہ اپنے آپ کو پیش کر سکوں گا. دراصل یہ نارملی جو خالد بھائی ہے نا کہ پہلا قدم اٹھانے میں جو رکاوٹ بنتا ہے معاملہ، یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نا، کنفیوز، مسلسل کنفیوز ہیں، مسلسل ڈسٹرب ہیں، مسلسل پریشان ہیں. اچھا، اب یہ کنفیوژن والا ایک مرض ایسا ہے کہ اس میں دیکھا نارملی طور پہ یہ جاتا ہے کہ کنفیوز آدمی کی صحبت بھی انسان کو جو ہے نا وہ کنفیوز بنا دیتی ہے. ایسا ہی یعنی آپ اگر اس کنفیوز کے ساتھ ہے نا، نہیں یار یہ کام کریں گے تو نہیں یار یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ نہیں. اگر مثال لے لیں، میں جاب سے جا رہا ہوں بزنس کی طرف، کہ میں جاب کو خیر آباد کہتا ہوں، میں بزنس کی طرف جا رہا ہوں. اچھا، اب بزنس کی طرف جانا جاب چھوڑ کر یہ ایک ترقی ہے، یہ ایک بہتری ہے، کامیابی ہو جاتی ہے تو بہت آسانیاں میرے لیے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب اس پہ کنفیوز نہیں، یار اگر میں نے جاب چھوڑ کے میں گیا کاروبار کی طرف، کاروبار نہ چلا تو میرا کیا بنے گا، نہ یہاں کا رہوں گا نہ وہاں کا رہوں گا، میں جاؤں گا. اب ایسے لوگ جو ہیں جو اس کیفیت کے مالک ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے، نہ وہ خود ترقی کر پاتے ہیں، نہ ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ ترقی کر پاتے ہیں. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے انسان کا کہ سب سے پہلے دینی معاملات، کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرا دین اسلام اس کام کے بارے میں کیا رہنمائی فرما رہا ہے. نمبر 2، تجربے کار لوگ جو واقعی میں پرعزم لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں کہ آپ وہ رسکی شاٹ کھیلتے ہیں، وہ صحیح ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک وہ جس نے رسک لینا ہی نہیں ہے، پوری زندگی اس نے کسی کام کا رسک ہی نہیں لیا، تو کبھی کام ہی نہیں کیا اس نے. لیکن وہ لوگ کہ جو ایسے کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور مشکلات سے لڑنے کی اپنے اندر صلاحیت پاتے ہیں، صحیح، ان لوگوں سے مشورہ کیا جائے، جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں بڑی اچھے الفاظ میں اہل الرائے، جو ایک اچھی اور مضبوط رائے لگتے ہیں. ان سے آپ نے مشورہ کر لیا، اہل الرائے اور صائب الرائے. صائب الرائے، ماشاءاللہ بہت اچھا لفظ استعمال فرمایا آپ نے، کہ ایک درست رائے والے لوگ، ٹھیک ہے. اب ان سے مشورہ کر لیا، دین اسلام کی رہنمائی آپ کے سامنے ہے. اب وہی بات آ گئی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کیا بات. بس جب تم نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، پختہ ارادہ ہو گیا ہے، ریسورس بھی استعمال کر لی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجئے اور قدم آگے بڑھا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام میں، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت خیر کی ہے، آپ نے دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اب آپ نے قدم بڑھا دیا، رب پہ توکل بھی کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے، یا رب العالمین میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنی طرف سے کوشش کر لی، مولا تو مجھے اس میں کامیابی عطا. ہم دیکھیں آپ وسیم بھائی، سینکڑوں افراد ہزاروں کے مقابلے میں جہاں آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حیات طیبہ کی بات میں عرض کروں کہ مقابلے میں جس کے جانا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہاں جو ہیں وہ بہت کم ہے. لیکن
ابتدائی طور پر کیا ہے کہ بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. اچھا بندہ کنفیوژن کا یوں شکار ہوتا ہے کہ یار مشکل ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، آگے تو بہت سارے لوگ ہیں. تربیت یوں کی گئی ہے ہماری مسلمانوں کی، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمیں مصیبت وہی پہنچے گی، تکلیف وہی پہنچے گی، آزمائش وہی آئے گی جو ہمارے لیے لکھی گئی ہے. اور لکھنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دی ہے وہ پہنچے گی. ہوا مولانا، جس نے لکھی ہے وہ تو ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، آگے بڑھ جائیں. آپ دیکھیں کہ وہ چند افراد بھی اگر ہزاروں کے مقابلے میں آ جاتے تھے، سینکڑوں ہزاروں کے مقابلے میں، اور ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے تو ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں آ کر بھی ماشاءاللہ جیت جایا کرتے تھے. اور یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ وہی بات ہے کہ اپنی تیاری پوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ پر بھروسہ ہے، اور بس یہ نہیں ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. جب کہیں ایسے ویسے میں لگے رہیں گے تو مشکل رہتی ہے. یہ جو ہستیاں تھیں نا، ان کا یقین کامل تھا، مضبوط تھا. ایک بندہ کسی دنیا میں اگر مثال لیں، کوئی جو ہے وہ علاقے کا کوئی چیئرمین ہے کسی چیز کا، اس کے پڑوس میں رہتا ہو، گورنر کے پڑوس میں رہتا ہو، کسی وزیر کے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہو، اس کے اندر بھی بڑا جو ہے کانفیڈنس آ جاتا ہے، اعتماد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، میرے ساتھ تو فلاں کی حمایت ہے، فلاں کی مدد ہے. بندے کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ بہت سارے کام کر جاتا ہے جو نہیں کرنے ہوتے، وہ بھی کر جاتا ہے. تو آپ یہ غور کریں کہ اس کو جو یہ اندر اس کے جو قوت آئی ہے، طاقت آئی ہے، اور جو اعتماد آیا وہ کس وجہ سے؟ ایک جو ہے وہ دنیاوی طاقت اس کے ساتھ ہے. بندہ غور کرے کہ دنیاوی طاقت جس کو فنا ہے، جو عارضی ہے، جب وہ اس پر بندے کو تھوڑا جب اعتماد بڑھ گیا ہے تو اس کے اندر کتنا جو ہے وہ اعتماد آ گیا، اس کے اندر کانفیڈنس آ گیا، اور وہ رسک لے لیتا ہے اور وہ کام کر جاتا ہے. تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ تو اللہ پاک کی تائید ہے، اللہ پاک کی مدد ہے، اور میرے ساتھ تو رب کریم ہے، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے. تو جب بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے اور اس کا یقین ہے تو پھر کیوں ڈرتا ہے؟ وہ بڑا مشہور ایک مقولہ ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ کام کا آغاز کر دینا چاہیے. اور جو بنیادی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ کاموں کے انجام میں غور کرو، کہ اگر اس کا انجام اچھا ہے تو کر جاؤ، کر گزرو، اگر انجام برا ہے تو مت کرو. دنیا میں بھی ہم اس کو جو ہے اس اصول کو لے سکتے ہیں، اور ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے. جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس سیڑھی پہ چڑھیں گے تو ہمیں منزل ملے گی، ہم فلاں بلندی تک پہنچ جائیں گے. اگر ہم نے یہ کام شروع کیا، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے اور جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق کیا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. اب ہم نے دیکھا یار یہ کام کتنے لوگوں نے کیا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے اصولوں کے مطابق کیا تھا. اب آپ کرنے جائیں اور آپ کہیں کہ میں ان اصولوں سے ہٹ کر اپنے ایجاد کردہ اصول اور صرف اپنی عقل ناقص اسی پہ چلتے ہوئے اور ان اصولوں سے لڑتے ہوئے یا ان اصولوں سے ہٹتے ہوئے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس میں بسا اوقات بہت سارے سپیڈ بریکر آ جائیں گے. یا تو وہ جو ہے وہ گاڑی کو جو ہے اس کی سپیڈ کم کر دیں گے، یا پھر جو ہے خاردار اگر سپیڈ بریکر آ گئے یا پھر ٹوٹے پوٹے کو روڈ آ گئے تو پھر ہو سکتا ہے گاڑی پنچر ہو جائے اور آگے آپ نہ بڑھ سکیں. تو اس لیے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو فالو کریں گے تو آپ کی رفتار بھی صحیح رہے گی اور آپ منزل پر بھی پہنچ جائیں گے. اور خود اعتمادی یہ جب ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تو بہت ساری آسانیوں کے ساتھ. اچھا، خود اعتمادی الگ چیز ہے، اوور کانفیڈنس ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. تو اوور کانفیڈنس بندہ ہوتا ہے کبھی کسی کی تقدیر سن کر ہو جاتا ہے، کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں بات کرنے والے آسان کرتے ہیں تو کہا جائے کہ ہوشیار اور ڈیڑھ ہوشیار. ٹھیک ہے، ہوشیار جو ہے وہ تو اپنی عقل کو حاضر رکھتا ہے اور اپنا جو ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے. لیکن ایک جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے جو ہے کئی جگہ مار کھا جاتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ
اگر وہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کئی جگہ جو ہے وہ مار کھا جاتا ہے، اور ہوشیاریاں عام طور پہ ڈبا دیتی ہیں، بالکل ڈبا دیتی ہیں۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ تو خود اعتمادی بہت اچھی چیز ہے، ہوشیار ہونا، سمجھدار ہونا، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور میں ہی اتنا ہوشیار ہوں کہ اتنا اور کوئی ہوشیار نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ ہوشیار سمجھنا اور سب سے زیادہ چالاک سمجھنا، سب سے زیادہ پر اعتماد سمجھنا، اور کسی کی باتوں میں آ کر خاص کر ایسا سمجھنا، یہ انسان کو تباہی کے دھانے پر لے جاتا ہے۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام یہ کہہ کر کرواتے ہیں کہ دیکھتے ہیں تم میں کتنی ہمت ہے، اب وہ تم میں کتنی ہمت ہے دیکھنے کے چکر میں اتنے عجیب، غریب، ناجائز، حرام کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور بندہ دیکھتا ہے یہ بھائی اپنے ابو جی کے خوف کی وجہ سے نا سگریٹ نہیں پیتا، ڈرتا ہے اپنے باپ سے، ارے بھائی وہ ایک نہیں کر رہا نا، ایک کام چھوڑیں، یہ تو سگریٹ کی مثال ہوئی، آگے شراب اور جوا اور نہ جانے کہاں کوئی اگر حیا سے کام لے، شرم و حیا سے کام لے، تو اس کو بھی جو ہے وہ ہوٹنگ کی جاتی ہے، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم کوئی جو ہے وہ لڑکی تھوڑی ہو، تم تو مرد ہو۔ اس کو بھی صرف یہ تانا ہوتا ہے کہ بھائی پہلا قدم اٹھانے میں ڈر رہا ہے، یعنی اس کو بے حیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو غلط کام پہ ابھارا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کبھی تو ایسے کام کروائے جاتے ہیں بندہ جان سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کا تجربہ تو ہے نہیں، وہ کبھی اس نے تیراکی نہیں سیکھی، اب بہت تیز پانی ہے، اس کو کہنا کہ تو مرد ہے تو اس میں جو ہے نا چھلانگ لگا کے دکھا، اب اس کو خام خواہ ابھارا جاتا ہے، چل پیارے ہمت کر، جی اب وہ ہمت اسے ایسی کرواتے ہیں کہ بیچارے اس کے خاندان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے ماں باپ کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ویسے غلط کام نہ تو کرنے چاہیے نہ کس سے کروانے چاہیے، اور کوئی اگر کہہ بھی رہا ہو نا تو بس اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تم بڑے، تم ماہر اس کام میں چھوٹا، مجھے نہیں آتا، تو اس لیے خود جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور اسی میں عافیت ہے، وہ سبحان بھائی کا کلپ ہے نا کہ گاڑی کے اندر ریورس گیئر بھی ہوتا ہے، تو وہ ایسے موقع پہ کام آتا ہے تو پیچھے ہو جانا چاہیے، کبھی اس کا بھی استعمال ہونا چاہیے۔ اور جب خود آپ مطمئن رہیں گے نا، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مینٹلی طور پہ آپ پراپر رہیں، تیار رہیں بہت سارے کاموں کے لیے، اس اعتبار سے کچھ تیاری ہونی چاہیے ہماری، تو ہم لوگوں کی باتوں میں کم سے کم آئیں گے۔ آ تو جاتا ہی ہے بندہ، لوگ باتوں میں لینے والے بہت طریقے سے باتوں میں لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دماغ بیدار ہوگا نا، نیند پوری کریں، سونے کے وقت سو جائیں، تو جب اٹھیں گے نا تو آپ جاگ رہے ہوں گے، ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ جو فضول کے چکروں میں بندہ آ جاتا ہے نا، مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر بولتا ہے چلو کچھ کرنا ہی ہے، چیزوں کو بلانا ہی ہے اور آگے بڑھنا ہی ہے، تو پتہ نہیں کس کو بلا کر کہاں آگے بڑھنے کے چکر میں غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ باتوں میں آ کر نا مونچھوں سے ٹرک کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کیا نتیجہ ہے اس کا مجھے بتائیں؟ تکلیف، پریشانی، کیا سعادت ہے، کیا ثواب ہے؟ بھائی ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا ہے آپ نے، عجیب سی بات ہے یار۔ کوئی مطلب بعد والی جنریشن ہے شاید یہ بولے گی کہ ہمارے پرکھوں میں ایسے ایسے بیوقوف گزرے ہیں کہ وہ یہ اٹیمپٹ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں خالد بھائی، بعد میں یہی نام رکھا جائے، اگر ہم مذہبی طور پر ایز اے مسلم اپنے آپ کو دیکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو یہ بیکار کام ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کرتب دکھایا، اس نے کیا کیا، تھوڑے فاصلے سے 10 سوئیاں لگائیں اور 10 سوئیاں اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور کچھ فاصلے سے جا کے اس نے سوئیاں پھینکی، اور اس طرح سے اس نے دور سے 10 سوئیاں پھینکی کہ یہ جو سوئیاں اس کے ہاتھ سے تھیں جو نکلی تھیں، یہ جو زمین میں گڑی ہوئی سوئیاں تھیں، ان کے نکوں میں وہ جو اس کے سوراخ ہوتا ہے سوئی کا، اس میں جا کے فٹ ہو گئیں، 10 کی 10 اس نے فٹ کر دی۔ تو خلیفہ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھئی اسے 10 درہم بھی دو اور 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ اور لوگوں نے کہا حضرت یہ عجیب و غریب انعام ہے، بادشاہ یہ کیسا انعام ہے؟ خلیفہ نے کہا بھئی انعام تو اس لیے کہ واقعی اس نے ایک جو ہے وہ کرتب دکھایا ہے، ایک ایسا کام کیا ہے جو مشکل ہے، اور اس کو 10 کوڑے اس لیے لگانے کا میں نے کہا ہے کہ اس نے فضول وقت ضائع کیا ہے، کہ یہ ایسا کام کیا جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو اس لیے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے کاموں میں لگنا کہ جو بیکار کام ہو، فضول کام ہو، فقط جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ شہرت اور اس طرح کی، یعنی کہ اپنے آپ کو بس کہ مشہور ہو جاؤ کسی طریقے سے،
تو مشہور ہونے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ فضول گوئی سے بچ جائیں گے، زبان میری میرا کلام درود و سلام ہو جائے، میرا کلام درود و سلام ہو جائے۔ اللہ اکبر، آمین آمین۔ اللہ کریم ہم سب کو آمین۔ فضولیات سے بچ کر اچھے کام کرنے، اچھے باتیں کرنے اور اچھی اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیسے تربیت فرما رہے ہیں، فکر آخرت کے بارے میں کیا ذہن دے رہے ہیں؟ آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر فرما رہے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس ویرانے میں آپ کو ایک قبہ نظر آیا، گنبد، ایک عمارت تھی جس پر گنبد بنا ہوا تھا۔ آپ حیران تھے کہ یہ عمارت اس ویرانے میں کیسی، کہ آپ نے ایک غیبی آواز سنی، اے دانیال ادھر آؤ۔ آپ اس گنبد کی طرف بڑھے اور اس کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں آپ کو ایک زینہ نظر آیا، پھر آواز آئی دانیال اوپر آؤ۔ آپ اوپر چلے، جب اوپر چڑھے تو ایک خوفناک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک تخت بچھا تھا اور اس تخت پر ایک بہت بڑی لاش پڑی تھی۔ اس لاش کے پہلو میں ایک بہت بڑی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ اس تلوار میں کچھ اس طرح مضمون کندہ تھا، میں اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 میری اولاد ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا، مگر افسوس کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں سرکشی پر اتر آیا اور میں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے میری ہدایت کی خاطر ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس اللہ کے معصوم نبی علیہ السلام نے بھی مجھے تبلیغ کی اور خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکانے کا درس دیا، مگر میری نگاہوں پر غفلت کے پردے پڑے تھے، میرا دل بالکل سیاہ ہو چکا تھا اور مجھ پر اس پیغمبر کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ جلد ہی ان کی بد دعا نے اثر دکھایا، میری مملکت میں قحط سالی ہو گئی۔ قحط اس قدر شدید پڑا کہ ہمارا جتنا بھی غلہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اطراف و اکناف کی ریاستوں کو پیغامات روانہ کیے کہ غلہ بھیجو۔ وائے قسمت کہ وہ غلہ جیسے ہی ہماری سرحد پر پہنچتا مٹی بن جاتا۔ قحط کی وجہ سے میرا ملک خالی ہو گیا، لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، میرے تمام اہالی موالی بھاگ گئے۔ آخر کار حالت یہ ہوئی کہ میں تنہا رہ گیا۔ 7 دن تک مجھے ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں ملا، میں بھوک سے نڈال ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں گرتا پڑتا اپنے قلعے کے دروازے کی طرف آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ اناج کے دانے ہیں اور وہ اناج کے دانے پھانک رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی، ہے بھائی میری حالت پر رحم کر، بھوک سے میں مرا جا رہا ہوں، میں تجھے سچے موتیوں کا ایک تشت بھر کے دیتا ہوں، مٹھی بھر اناج کے دانے تو مجھے دے دے۔ اس نے جب میری آواز سنی تو جلدی جلدی وہ اناج کے دانے کھا گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور بالآخر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میں موت کا شکار ہو گیا۔ مزید اس تلوار میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو کوئی میری داستان غم نشان سنے وہ ہرگز ہرگز دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کے سچے نبی دانیال علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا واقعہ ہے۔ اس عبرتناک واقعہ میں آپ غور تو فرمائیے کہ ایک ایسا بادشاہ کہ جو دنیا میں 1300 سال زندہ رہا، 12,000 شادیاں کی، 8,000 اولاد ہوئی، بڑی وسیع سلطنت کا وہ مالک تھا، لیکن موت جب آئی تو کس بے کسی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کو مرنا پڑ گیا۔ اس کی سرکشی کی اسے کس قدر عبرتناک سزا ملی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، کتنی ہی وسیع اور اس سلطنت کا مالک ہو، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہم بالکل بھول گئے اور سمجھے کہ بس ہمیں یہاں سے اب جانا نہیں، بس اب یہیں رہیں گے۔ جوان تو جوان، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں 70 80 سال، 90 سال کے بزرگ جو ہوتے ہیں، اگر ذرا صحت صحیح ہوئی تو وہ بالکل اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں جانا بھی پڑے گا۔ جبھی تو رات دن وہ پسینہ بہاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نماز کی طرف وہ بالکل راغب نہیں ہوتے، بس وہ ہر وقت وہی کمائی کی فکر۔ بلکہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بڑھاپے میں آدمی کو زیادہ لالچ لگ جاتا ہے۔ ایک صاحب مطلب بیچارے بوڑھے سے میں نے ان کو نماز وغیرہ کی بات کی، داڑھی رکھنے کی بات کی، تو وہی جی یہ پریشانیاں، ذرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ پھر میں کان میں آپ کو کہتا ہوں، کر کے کان میں کہا مجھے کہ بس یہ دعا کرو کہ مجھے بانڈ لگ جائے، بانڈ، پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو بڑا سا بانڈ لگ گیا 5 لاکھ وغیرہ کا۔ اس کے لڑکے نے مجھے بتایا کہ ہمارے 2 رکشے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں، عمر بھر اگر دنیا سے محبت کی تو یہ مرتے مرتے تھوڑی چھوڑے گی، بالکل آدمی اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، جڑ آپ کے سامنے۔ یہ دنیا کی محبت ہی سب کچھ کرا رہی ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی، اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، عالی شان مکان چاہیے، عالی شان سواری چاہیے، مالدار سبھی کو بننا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جب مالدار بننا ہے تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، رشوت بھی دینی پڑتی ہے، سود پر لون بھی لینی پڑتی ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، ناقص مال بھی چلانا پڑتا ہے، نہ جانے کتنی بے ایمانیاں کر کے، بددیانتیں کر کے، ٹیکس کی چوری کر کے فی زمانہ مالدار بنا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ دنیا کی محبت میرے پیارے اسلامی بھائیوں تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس دنیا کی محبت میں پھنسنے سے ہمیں جگہ جگہ کلام مجید میں تاکید فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ دیکھیے میرے آقا، میرے مولا، میرے سچے پروردگار کا ارشاد میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا جو ہے یہ سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کھیل کود سے مراد یہ بھی ہے کہ کھیل کود میں وقت جو وہ جلدی گزر جاتا ہے، تو یہ دنیا بھی ایسی ہے جیسے کھیل کود فوراً ختم ہو جائے گی، اور اصل جو زندگی ہے وہ تو قبر کی ہے۔ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، اصل جو زندگی ہے وہ قبر کی ہے۔ دیکھیے آپ خود دنیا میں بندہ جی کر کتنا جیتا ہے، دنیا میں بندہ جیتا 60 سال 70 سال 80 90 100 125 سال، اور قبر میں لوگ ہزار سال سے مرتے چلے آ رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر جو ایک بار مرتا ہے قبر میں اترتا ہے، پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو ہزاروں سال سے لوگ اپنی اپنی قبروں میں گئے، واپس نہیں آئے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال قبر میں گزارا کرنا ہے، اور جب باہر نکلیں گے بھی تو اس دنیا میں نہیں نکلیں گے۔ پھر آپ کی پرچون کی دکان نہیں ہوگی، پھر یہ آپ کا فلاں ہوٹل نہیں ہوگا، بلکہ پھر ہوگا میدان محشر، قیامت کا روز ہوگا، اور قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، 50,000 سال کا دن، اور جو کیا
وہ دیکھنا ہے یا بھگتنا ہے، اللہ نصیب کرے۔ تو اگر محبت مصطفیٰ میں زندگی گزاری ہوگی، اطاعت مصطفیٰ میں، اتباع مصطفیٰ میں گزاری ہوگی، تو یقین کریں بڑی عافیت کا ہوگا، اور ایسا گزرے گا اثر سے مغرب کا جیسے دورانیہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی چاہت، حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ میسیجز کچھ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ، بلکہ میسیجز اور کالز ہم ساتھ ساتھ لیتے ہیں۔ رہتے ہیں میرے دل میں ارمان مدینے کے واجبہ، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، اور آقا آ جائیے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ سمیر اتاری ہیں اور اپنی آواز میں پسند کا کوئی بھی کلام سنا دیں۔ جی، جو ہم کلام ابھی کر رہے ہیں اسے پسند بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح بول رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن نیک اعمال کی ہمیں ترغیب دینے کی توفیق دیتا ہے، ان پر عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اچھا جی، بنتے احمد ہیں اور ان کا ناروال سے، ان کا کہنا ہے آج کا موضوع بہت زبردست ہے، آپ سب کے مدنی پھول بہت زبردست۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ اسکپ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم سب کو نظر بد سے بچائے، یہ کلام سنا دیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، ایک میسج ہے وہ انشاءاللہ سلمان بھائی کی نظر کر دیا جائے گا، اللہ کریم خیر فرمائے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اچھا لگتا ہے، اسکول کھل گیا ہے۔ اچھا نہیں جی، میسج ہے آصف بھائی، اب اس کو رسپونڈ کیجئے۔ کہہ رہے ہیں اسکول کھل گئے ہیں تو پھر دل نہیں کرتا کہ اسکول جائیں، چھٹیاں اتنی ہو گئی، کیا فرمائیں؟ کھل گئے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ اسکول جائیں۔ ہاں، ایسا کرنا چاہیے کہ جب چھٹیاں ہوں تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے، طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر میں بھی جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھنا چاہیے، اور زیادہ اگر چھٹیاں آ جائیں اور اس میں اگر کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ موقوف ہو جائے، بچے ہر وقت کھیل کود ہی میں لگے رہیں تو پھر واقعی ان کا دل نہیں کرتا۔ لیکن ان کو آگے بڑھنا ہے، بچوں کو کامیابی کی طرف جانا ہے، تو انہیں پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ جو چھٹیوں کے بعد دوبارہ پہلا قدم ہے تو وہ انہیں دوبارہ اٹھانا پڑے گا، تاکہ ان کی جو ہے وہ زندگی کامیاب زندگی ہو، اور یہ بچے جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں۔ تو بچوں کو یہ ضرور چاہیے کہ اسکول جانے سے جی نہ چرائیں، محنت سے جی نہ چرائیں، علم سے جی نہ چرائیں۔ علم لازوال دولت ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ علم بڑی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقی دیتا ہے، تو علم کی بدولت دیتا ہے، اور جو قومیں علم حاصل کرنا چھوڑ دیتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں اور ترقی سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو علم جو ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، علم کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بچوں کو لازمی اسکول جانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، دینی علم بھی پڑھیں، دنیاوی علوم بھی پڑھیں، اور جو بھی شریعت نے جائز رکھا ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ اپنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اسکول بھی جائیں، سستی اس کو دور بھگا دیں۔ سستی کرنا، سستی دلانا یہ شیطانی کام ہے، اور سست بچے یا سست بڑے یہ کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو اس لیے سستی کو دور کرتے ہوئے اپنا چھٹیوں کے بعد پہلا قدم اسکولوں کی طرف ضرور بڑھانا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے بچے ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں، ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آخرت بھی ان کی اچھی ہوگی، اور منزل مقصود تک وہ پہنچ جائیں گے۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ پیغام، بہت اعلیٰ میسج۔ اور کریں جی، پڑھائی شروع کی ہے تو اس کو مکمل کریں، اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ اور کہتے ہیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، میدان چھوڑنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ان کی سزائیں سخت ہوتی ہیں۔ جو آ کر پھر چلے گئے نا، راستے سے بھٹک گئے، کہا گیا کہ منزل عشق ملا کرتی ہے جہاں بازوں کو، ایسے ویسے تو یوں ہی راہوں میں مر جاتے ہیں۔ تو راہوں میں رہنا ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے، اس کو ذرا غور کر لیں۔ اور نظارہ کبھی کبھار بہت قریب ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال کے بعد کوشش کرتا ہوں۔ ایک بندہ خزانہ، ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی، اس میں یوں تھا کہ کوئی شخص ہے جو خزانے کی تلاش میں گڑھا کر رہا ہے، کھودے چلے جا رہا ہے، کھودے چلے جا رہا ہے، اور ایک حصہ لگا دیا اس نے زندگی کا۔ تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا کہ اب ایک دن کی اور محنت تھی، اس کے بعد خزانہ تھا،
اس نے کہا اتنے عرصے سے تو محنت کر رہا ہوں، اب تک تو کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور یہ راستے سے پلٹ گیا۔ اب ایک دن کی محنت رہ گئی تھی، سالوں کی محنت، اس سے کہا کہ ابھی تک تو کچھ نہیں ملا، آگے بھی کچھ نہیں ملے گا، تو چلا ہی گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والوں نے صرف ایک دن محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ وہ بندہ جو ایک عرصے تک محنت کرتا رہا وہ ناکام ہوا، اس کی محنت کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے اگر کوئی گول سیٹ کیا ہے کہ فلاں ڈگری ہم نے حاصل کرنی ہے، تو 2-1 قدم رہ گئے ہیں تو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مدارس میں، جامعات وغیرہ میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شروع کیا، 8 سال کا کورس اسٹارٹ کیا اور 7 سال کے بعد پیچھے چلے گئے، 6 سال کے بعد چلے گئے۔ میں اپنا ایک واقعہ عرض کروں تو میں سادسہ میں تھا، 6 درجے میں، تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی وجہ سے پھر وہ کچھ نہیں بلکہ تقریباً 1.5 ماہ مستقل چھٹی کرنی پڑی۔ اچھا، اس کے بعد قریب میں ہی ہمارے امتحان تھے۔ اب ذہن بڑا بنا کہ یہ تو موقع ہے، اب تو چھوڑ دینا چاہیے، اب کچھ اور کرنا چاہیے، اور تقریباً یوں سمجھیں کہ 90% میرا ذہن بن چکا تھا کہ اب چھوڑ دیا جائے، اب کچھ اور کریں گے۔ لیکن اللہ کریم سلامت رکھے ہمارے اساتذہ کو، ہمارے ان کلاس میٹس کو جو رابطے میں رہے، جو گھر سے بلا کر لائے کہ نہیں پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے پڑھنا ہے۔ مولانا مشتاق صاحب تھے ہمارے، ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کو اور صحت سلامتی نصیب فرمائے، زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے استاد صاحب تھے، ماشاءاللہ، تربیت فرمائی، بلایا، کال کی۔ حالانکہ اس طرح سے اساتذہ کا کال کرنا، یہ بڑے شفقت والے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، اور اس طرح سے بلانا، الحمدللہ انہوں نے شفقت فرمائی، ہم واپس آئے، مکمل کر لیا۔ اچھا، امتحانات کا میں عرض کر رہا تھا کہ استاد صاحب ابھی پیپر ہے، میں نہیں کر سکوں گا، بہت مشکل ہو جائے گا، اور استاد صاحب نے کہا بیٹا ہم بیٹھے ہیں، ہم نے پڑھایا ہے، ہم بیٹھے ہیں۔ تو جب یوں ایک بڑے تسلی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر آ کر اب میں سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر چھوڑ دیا ہوتا تو آج کیا ہوتا، تو خالد یہ سوچ کر ٹینشن میں آ جاتا۔ یہ ہمارے بزرگوں میں ایک حکایت مشہور ہے کہ شب قدر کے بارے میں ایک کسان نے سنا کہ اس میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنا جو ہل تھا نا جس سے زمین کو نرم کرتے ہیں، وہ لکڑی کا ہوتا ہے اور بڑا وزنی ہوتا ہے، اس نے وہ اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس کو سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے۔ شب قدر میں 27ویں رات رمضان کی وہ پوری رات دعا کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب قبولیت کا وقت آیا نا، وہ تھک چکا تھا، اس کو تھوڑا غصہ آیا یا جو بھی، وہ یعنی کہ وہ اس سے بیزار ہو گیا، تھک گیا، تو اس نے اس کو جو نا لکڑی کے حل کو پھینکا، اور پھینک کے اس کے زبان سے نکلا سونے کا نہیں بنتا لوہے کا بن جا۔ تو یہ جیسے کہا اس نے اور اس کو پھینکا، وہ وقت آ گیا تھا اور وہ لوہے کا بن گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ اب پیچھے انسان کو نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب جب تھوڑا ہی سفر رہ گیا ہے تو اب وہ جو آخری وقت ہوتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے، ہم نے پہلے قدم کی بات کی ہے، تو یہ جو آخری قدم ہے یہ بھی بڑا اہم ہے اس گفتگو کے تناظر میں۔ اب یہ دیکھیں، ایک بزرگ کے بارے میں تھا کہ جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی عبادات میں اضافہ کر دیا، روزے بڑھا دیے، نفلی عبادت بڑھا دی۔ تو ان کے مریدوں نے، شاگردوں نے عرض کی کہ حضور اب آپ زیادہ عمر والے ہو گئے، اب آپ عبادتیں کم کر لیں۔ تو آپ نے مثال سے سمجھایا کہ یہ بتاؤ کہ جب ریس میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور جب جیت قریب ہو، تو جب جیت قریب ہوتی ہے، منزل پاس ہوتی ہے، تو گھوڑے اپنی رفتار کم نہیں کرتے، ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو کہا کہ اب تو منزل قریب ہے، اب تو موت آنے والی ہے اور منزل تک پہنچنے والے ہیں، اس لیے میں نے اپنی رفتار بڑھا دی ہے، اپنے اعمال میں اضافہ کر لیا ہے۔ تو یہ جب منزل قریب آنے والی ہو، آخری قدم ہمارا پڑھنے والا ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اپنی ساری ہمتوں کو جو ہے وہ جمع کر لینا چاہیے اور مضبوط ہو کے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہٹنا نہ کبھی دین سے اے پیارے مبلغ، مفہوم کچھ تصرف شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ اللہ، پیچھے نہیں ہٹنا، جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اس سے قدم نہیں ہٹانا، جو ایک منزل معین کر کے ذہن میں طے کر کے ایفرٹ کرنا شروع کی تھی، اب اسے پھر پیچھے نہیں ہٹیں۔ اگر وہ راستہ درست ہے، منزل جو مقصود ہے آپ کی وہ جائز ہے، شریعت کو مطلوب ہے، اب پیچھے نہیں ہٹیں، اب آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی
انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. قرآن کریم میں ارشاد ہوا شیطان کے بارے میں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. ان کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بندے کو کس وقت کیا وار کیا جائے گا تو یہ چت ہو جائے گا. تو شیطان پھر کبھی کبھار بندے کو عبادت میں چھوڑ دیتا ہے کہ یہ آگے بڑھے، پھر ایک موقع پر آ کر اس کو روکتا ہے اور اس کے بعد اچھے بھلے عابد کو عبادت سے ہٹا دیتا ہے. تو وہ موقع نہیں ہوتا. وہ شیطان جب وار کرتا ہے تو پھر چت کرنے کے لیے ہی کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ دیکھ لے کہیں میں منزل کے قریب آ کر تو نہیں بھٹک رہا، منزل کے قریب آ کر تو میں نہیں رہ رہا. اگر ایسا ہے تو پھر مشکلات ہیں. اور جب ہم حفظ کر رہے تھے تو کئی طلباء کا میں نے دیکھا بھی اور میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ حفظ کرتے کرتے جب آپ پہنچے، آپ کا اللہ بھلا کرے 22 23 24 سپارے ہو گئے. اس کے بعد نا کیونکہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کی ایگو تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب ابتدا کی تھی اس نے تو جن کاموں سے منع کیا جا رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا، نیا تھا تو وہ مان رہا تھا. اب جب 23 24 سپارے ہو گئے اس کے بعد اس کو منع کیا جاتا نا، بولتے یار یہ وہی پرانی بچوں والی بات ہے. اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو بری لگ رہی ہوتی ہیں. دراصل شیطان اکسا رہا ہوتا ہے. دیکھ اب تو تم سینئر ہو گئے، اب تو تمہارا ختم ہونے والا ہے اور استاد صاحب کا آپ کے ساتھ ابھی تک وہی رویہ ہے. بھائی جو نیا بچہ آیا ہے وہ پڑھے نا اتنی دیر تک، تم تو اب ختم کرنے والے ہو، تم کیوں اتنی دیر تک پڑھو گے؟ تھوڑا کم بھی پڑھو تب بھی چلتا ہے. سینئر کا اپنا اسٹیٹس اور لیول ہونا چاہیے. یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں کہ 20 22 23 پارے 24 پارے مکمل یاد کر لیے، اس کے بعد بچہ گھر بیٹھ کے پھر شفقت فرماتے ہیں، اساتذہ بلا کر لاتے ہیں اور الحمدللہ محنتیں ہوتی ہیں، بچے حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل آخر میں آ کر زیادہ جھکانے کی کوشش کی جاتی ہے، زیادہ ستانے کی کوشش کی جاتی ہے اور شیطان ورغلا کر راہ سے اب ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے وقت میں بھی ذرا تیار رہنا چاہیے. اللہ کرے. ایک اور چیز ہے تو بہت سے کاموں میں تو شیطان ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے، اور بس اوقات انسانی صورت میں بھی جو ہے وہ شیاطین ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیاطین اور جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. شیاطین الانس والجن، تو وہ دونوں میں ہوتے ہیں. تو کبھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ کون ہیں. یہ شیطان تو چلو اچھا، شیطان کو بھگانا آسان بھی ہوتا ہے. کبھی آپ نے لاہور پڑھ دیا، اعوذ باللہ پڑھی، شیطان بھاگ جائے گا. لیکن جو انسانی روپ میں شیاطین ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں بنتے ہیں اور پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں انسان کی آگے بڑھنے میں، دنیاوی معاملات میں بھی دینی معاملات میں بھی، تو ایسی زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اور آپ میں یہ ہونا چاہیے، جو ہے وہ ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو پہچانیں اور اس کا علم حاصل کریں. اگر آپ دینی معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے بہت ساری اشارے، علامتیں، صراحتیں آپ نے کی ہیں کتابوں میں اپنی کہ بھئی پہچان آپ پیدا کریں. اگر جینا ہے زمانے میں تو کچھ پہچان پیدا کر. کیا بات، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو پہچان کر اور ان سے دور رہ کر اچھے لوگوں کی صحبت میں آ کر اپنی دینی دنیاوی ترقی کے لیے اپنے قدم اٹھاتے رہیں. بالکل اٹھاتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. اللہ کریم توفیق خیر نصیب فرمائے. تو بھائی اسکول بھی جانا ہے، مدرسے بھی جانا ہے اور پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے. میسج ہے جی، اچھا بنت عبدالغفار، ان کا کہنا یہ ہے کہ عدنان بھائی نے جو کلام پڑھا تھا دلوں کی راحت میں بہت زبردست تھا، اس کے کچھ اشعار سنا دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، مجھے یہ کلام سنا دیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. اچھا جی، حارث ندیم ہیں، ان کا کہنا ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت. یہ کلام سنا دیں. شہریار ہیں، شہریار رضا گجر خان سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ وہ گزرے ہیں. سبحان اللہ. اچھا جی، کلام سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. کچھ کالز بھی دیجئے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
آج آپ کا ٹاپک ہے پہلا قدم. تو قربان جاؤں اس پہلے قدم پہ کہ جب ہم نے دعوت اسلامی میں پہلا قدم رکھا, اللہ کریم نے کرم فرمایا, مرشد اطہار کا دامن ملا. وہ پہلا قدم مبارک قدم تھا کہ ہم سنتوں پر چلنے والے بن گئے, اللہ کے قرب کا ذریعہ مل گیا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھ گئی. اولیاء کرام کے عظمتوں کے گیت گانے لگے, ان کے ادب کے گیت گانے لگے. کاش کہ وہ پہلا قدم ہمیں کبھی نہ بھولیں. اللہ کریم ہمیں مزید امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں سلامتی و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یقیناً جو لوگ انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف لاتے ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے, ان کے ساتھ رہنے کی دعائیں بھی ہونی چاہیے. اور جس طرح وہ محمود و ایاز کے واقعے میں ایاز نے اپنا پہلا دور نہیں بھولا تھا نا, وہ نہیں بھولنا چاہیے تاکہ اس دور کی جس میں ہم موجود ہیں اس کی قدر رہے. ہمارے کالر اسلامی بھائی نے کہا کہ وہ ہمارا پہلا قدم, ہمارے پہلے قدم سے پہلا قدم امیر اہل سنت کا ہے کہ انہوں نے اس تنظیم کو جو ہے وہ لے کر چلے, اس کی بنا ڈالی, اور اس کے لیے آپ نے کاوشیں کی, اور یہ نہیں آپ نے سوچا کہ لوگ جیسا کر رہے ہیں ان کے ساتھ چلو, بلکہ زمانے کو ساتھ لے کے آپ نے چلنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا, اور آج الحمدللہ زمانہ ان کے ساتھ ہے. تو پہلے قدم اٹھانے والے جو ہے بڑے عظیم ہوتے ہیں. کیا بات, کیا بات, اللہ برکت دے. مزید کال. کھلے آگ سے لے الا کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. مرحبا مرحبا عدنان بھائی کی آمد, مرحبا. مجھے عدنان بھائی سے یہ کلام سننا ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حاصل پور سے عدنان بھائی ہیں, عاصم بھائی ہیں, عاصم علی حاصل پور سے. ان کا کہنا ہے کہ عدنان بھائی یہ کلام سنا دیں, تو شمع رسالت سے عالم تیرا پروانہ واجبہ. کال. محمد نعمان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے گھنٹے کھلا دیے. جزاک اللہ خیرہ. خالد بھائی سے عرض ہے کہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر پہلی مرتبہ کب آئے؟ سبحان اللہ. پہلی مرتبہ کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 2011 میں آئی تھنک فیضان مدینہ میں اعتکاف کا سلسلہ تھا الحمدللہ, اور اسی عاشقان رسول اعتکاف کیے ہوئے تھے, اور اس میں ہماری ذمہ داری تھی مدنی حلقے کی. فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ براہ راست دکھایا جاتا تھا, تو اس میں درس فیضان سنت اور تفسیر صراط الجنان, اس کے لیے الحمدللہ حاضری ہوئی تھی. مزید یہ کلام سننا چاہتے حضرت سلطان باؤ کا. میرا نام محمد عمران ہے, لالیے سے بات کر رہا ہوں. حضرت سلطان باؤ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید میں محمد حسین راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. پہلے خالد بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. آج میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ عبدالحبیب بھائی اور اشفاق بھائی کی آواز میں یہ والا کلام سنا دیں. صبح بدا من طلعتی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو اور برکت دے. اور یہ کلام جس کی آپ نے فرمائش کی بڑا پیارا اور سکون آور کلام ہے. الحمدللہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور بڑی راحت ملتی ہے اس کلام کو سننے سے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عاشقان رسول کے کئی عاشقان رسول کے یہ جذبات ہوں گے. اللہ برکت دے دونوں بزرگوں کی عمر میں, اور ان کے عمل میں, ان کے اخلاص میں, ان کے کردار میں, ان کے تقوی میں, ان کی طہارت میں. اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے خالد بھائی ماشاء اللہ عز و جل آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مدنی چینل میں اس کام کے علاوہ اور کیا کیا ذمہ داری ہیں, اور آپ کے جو قریبی 3 دوست ہوں ان کے نام بھی بتا دیجئے.
اللہ بہت زیادہ پرسنل سا ہو گیا. بہرحال مدنی چینل میں خدمات الحمدللہ عز و جل جاری ہیں اور یوں جاری ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے منصب کے مطابق جو بھی کام آپ کو دیا جائے وہ آپ یہ کام لیے جا سکتے ہیں, وہ تو لکھا ہوتا ہے, لیکن منصب کے مطابق جو کام دیا جائے انشاءاللہ وہ کرنے کے لیے حاضر ہے, بلکہ جو منصب دے دیا جائے وہ لینے کے لیے بھی انشاءاللہ حاضر ہے. فی الحال الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے شعبے فائنل پریویو فائنل تفتیش میں کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ ادا کرنے کی کوشش ہے. دعا کریں اللہ کریم دل جمعی سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور قریبی دوست بتانا ظاہر ضروری نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں عدنان بھائی کیا سنا رہے ہیں. صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, آمنہ کے پیارے کا کالی کمل والے کا جشن ہم مناتے ہیں. جشن ہم مناتے ہیں. رب کی رحمت پاتے ہیں. جشن ہم مناتے ہیں. رب کی رحمت پاتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ
जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं उनकी महक है दिल के एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना तुमने तो चलते फिरते आका तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं उनकी महक है दिल के और मेरे करीब से खतरा किसी ने मांगा मेरे करीब से खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं मेरे आका ने दरिया बहा दिए हैं दूर बेर बहा दिए हैं उनकी महक है दिल के उनसे खिला दिए हैं अलिफ चंबे मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे जा अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलाते जीवे मुर्शिद
تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لیلا تسبیح پڑھ کے مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائشیں پوری ہوئی. اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول کی مزید دولت نصیب فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا داخلہ بلا حساب جنت میں فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اشفاق بھائی اور عبدالحبیب بھائی کے کلام کی بھی فرمائش ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. ماشاء سبحان اللہ. بہت پیارا کلام اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے دل نشین انداز سے پڑھا گیا. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ابھی میں نے کچھ ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ 2011 میں صراط الجنان سے کچھ صوبوں کے مدنی حلقے وغیرہ میں درس کا سلسلہ تھا. تو اصل میں وہ صورتحال یہ تھی کہ یہ کتاب جو تھی وہ پبلشنگ کے مراحل میں تھی اور اس کی جو تھی درس وغیرہ صرف یہاں فیضان مدینہ میں ہی اس کا یوں ہو رہا تھا کہ جتنے صفحات کا درس ہونا ہوتا تھا اتنے صفحات اس کے پرنٹ ہو کر آ جایا کرتے تھے اور پھر اس کا الحمدللہ سلسلہ ہوتا تھا. تو یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح بعض مضامین وہ ہوتے ہیں جو کتاب چھپنے سے پہلے کچھ مخصوص افراد تک آ جاتے ہیں، تو وہ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا سلسلہ تھا. اللہ کریم ہم سب کو خیر برکت اور بھلائی کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادتیں بخشے. وسیم بھائی آپ کی طرف آگے آؤں گا اور ٹاپک کی طرف دوبارہ آؤں گا. ٹاپک پہلا قدم چل رہا تھا، اس کی اہمیت افادیت پر ہم نے بات کی. بزرگوں کی زندگی سے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ پہلے قدم ان کی زندگی میں، جیسے بہت سے بزرگ ہمیں اس طرح کے ان کی حالات زندگی پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ پہلے بہت الگ ڈگر پر تھے لیکن بعد میں وہ اولیاء میں شمار ہوئے، متقین کے امام ہوئے، پیشوا کہلائے اور سید الطائفہ تک کہلائے. بے شک بے شک بے شک. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی جو اگر ہم سیرتوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں نا تو اس میں یہ بڑی واضح چیز ملتی ہے کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو یہ پکار رہی ہوتی ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھا دو، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھا دوں گا. یعنی اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم آگے بڑھتی ہے. تو ہمارے بزرگوں کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کے بدلے میں ان کو جو نوازا، یہ رب کی بڑی کرم نوازیاں تھیں. اگر ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے کئی مبلغین نے بارہا اس چیز کو بیان بھی کیا اور مدنی چینل پہ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ اگر کہا جائے کہ سینکڑوں مرتبہ بیان ہوا ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہ آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام بسم اللہ شریف آپ کو ایک جگہ پہ زمین پہ نظر آئی، آپ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو معطر کر دیتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، ادب کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں.
خواب میں دیکھ رہے ہیں، ایک آواز آ رہی ہے کہ بشر تم نے ہمارے نام کو معطر کیا ہے، تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم بھی تمہارا نام جو ہے نا وہ بلند کر دیں گے، ہم بھی تمہارے نام کو عروج عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا ایک پہلا قدم تھا، انہوں نے سٹیپ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی کرم نوازی فرمائی کہ اپنے اولیاء کرام میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات دراصل یہی ہے کہ ہم لوگ بہت ساری نیکیوں میں، بہت سارے نیک کاموں کے اندر جو ہے نا وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو سٹیپ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ لوگوں کی ہیلپ کے حوالے سے دیکھ لیں، بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جا رہے تھے ایک جگہ پہ، جاتے جاتے ان کا شیشہ ان کے ٹھیلے پر تھا، اب وہ شیشہ گرا اور گر کے ٹوٹ گیا۔ صحیح، شیشہ تو گر گیا، ٹوٹ گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، کوئی اس کو تھوڑا سا دلاسا دے رہا ہے کہ بھائی اللہ پورا کر دے گا آپ کا، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، مشکل دور ہو جائے گی، یعنی جس طرح ہمارے یہاں لوگ حوصلے دے رہے ہوتے ہیں کسی کے نقصان پر۔ ایک بزرگ آگے بڑھتے ہیں، ایک صاحب، اور آگے بڑھ کر اس غریب آدمی جس کا شیشہ گر کر ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ رکھ دیتے ہیں۔ اب 100 کے نوٹ سے اس کے شیشے کا کوئی وہ نہیں تھا کہ بھئی یہ اس سے بھی کچھ ہوگا، شیشہ ایک مہنگا تھا، ہزاروں کا کہ لیں آپ، لیکن 100 روپے رکھ دیا ہاتھ میں۔ اب تب دیکھا لوگوں نے کہ یار اس غریب کی اس طرح بھی مدد کی ہے۔ اب لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ ملانا شروع کیا، کچھ نہ کچھ ملانا شروع کیا، کچھ نہ کچھ، یہاں تک کہ اس آدمی کا جس کا شیشہ ٹوٹا تھا اس کے شیشے کی رقم پوری ہو گئی، اور وہ غریب خوش بھی ہو گیا۔ اب وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ بھائی بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے میری ہیلپ کی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ دراصل یہ ہیلپ پہ آپ ہمارا نہیں بلکہ ان بابا جی کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے آپ کو دیے تھے، جو بارش کا پہلا قطرہ ہوا۔ ہاں بالکل، انہوں نے جو توجہ دلائی نا، اس توجہ کی وجہ سے سارے لوگوں کی توجہ چلے گئی۔ اب بات یہی ہے کہ ہم بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کے حوالے سے دیکھ لیں، لوگوں کی ہیلپ کے حوالے سے دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے امور۔ اب دیکھیں نا، موٹر سائیکل سوار جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، نیچے گر گیا، اب وہاں پہ وہ شخص یقیناً بڑی فضیلت والا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم اپنی گاڑی کو روک کر اس کی ہیلپ کے لیے جاتا ہے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی ڈرائیونگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گر گیا خود ہی اٹھ جائے گا، وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے کام سے، خود اٹھ جائے گا، کوئی اٹھا ہی لے گا، کوئی اٹھا ہی لے گا، کوئی کر ہی لے گا۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا ایک مزاج کہ کوئی کر لے گا، کہیں سے ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اصل فضیلت والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس معاملے پہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور پہلا قدم اٹھاتے ہیں کہ جناب میں کروں گا اس کو، میں اس کی ہیلپ کروں گا۔ اچھا، ایک اور طرح کا طبقہ ہوتا ہے اس موقع پر جو واقعہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہوتا ہے، نظر آتی ہیں ایسی چیزیں۔ اچھا، ایک بڑی تعداد ہے وہ رک جاتی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ان کی وجہ سے جو ٹریفک پہ بوجھ پڑتا ہے، بھئی اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو رکیں اور اتریں اور پہلا قدم اٹھائیں اور وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے مدد نہیں کرنی اور آپ نے خالی کھڑا ہونا تو یہ آپ کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوگی۔ اب آپ آگے بڑھ جائیں، اب آپ کا آگے بڑھنا ہی پہلا قدم اس طرف اٹھا لیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک آپ دیکھیں حدیث پاک ہے نا، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہمیں بھی روزانہ کئی ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، کہیں پتھر پڑا ہوا ہے، کہیں جو ہے وہ کانٹے ہیں، یا کوئی ایسی تکلیف دہ چیز راستے میں ہے، یا کوئی رسی ہے جو بالکل جوائنٹ ہوتی ہے، پلاسٹک کی رسی ہوتی ہے، گول جڑی ہوتی ہے، وہ اگر راستے میں کہیں پڑی اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے۔ اس میں پاؤں الجھ جاتا ہے اور لوگ گر جاتے ہیں، کسی کو پاؤں کو زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا پتھر سے ٹکرا کے۔ تو ایسی جگہوں پر ہمیں پہلا قطرہ بننا چاہیے بارش کا، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور واقعی وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو سورج کی پہلی کرن ہے وہ پوری رات کے اندھیرے کو جو ہے وہ ختم کرنے میں جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، کام آتی ہے۔ تو بندے کو آغاز جو ہے وہ کر دینا چاہیے نیکی کا۔ اور اسلاف کے جو آپ نے واقعہ بھی سنایا تو وہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس میں خیر کا کام ہے اور خیر کی طرف بڑھ جاتے تھے، اور خیر کی طرف یوں بھی بڑھتے تھے کہ جیسے وہ آپ نے واقعہ سنا شیشے والا کہ وہ ایک بزرگ نے جو ہے وہ پہل کی۔ تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو
کسی ہدایت کی طرف بلایا، بھلائی کی طرف بلایا، تو اب بعد میں جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا. تو پہلا قطرہ بننے میں، پہلا فرد بننے میں، پہلا قدم اٹھانے میں اس کا اپنا کتنا بھلا ہے، بالکل اپنا اس کے لیے کتنا خیر کا سامان ہے کہ اس میں آپ دیکھیں ایک تو کئی فضیلتیں اس کو حاصل ہو رہی ہیں. ان اللہ فی نصر العبد ما کان العبد فی نصر اخیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو جتنا وقت آپ کا لگے گا اس مسلمان کی مدد کرنے میں، اللہ رب العالمین کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہو جائے گی. اور یہ سوچ کے کہ میرا اس میں وقت لگ جائے گا، آگے والے میرے کام کا کیا ہوگا، تو اس حدیث پاک کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا. تو آپ کے جو اگلے کام ہیں وہ اللہ رب العالمین اس میں برکت دے دے گا، وہ کام آپ کے جو انشاءاللہ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے یوں بن جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کا کام بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے، اپنی استعداد نہیں ہوتی کہ اپنا فلاں کام ہو سکے گا، لیکن کسی کی دعا آ جاتی ہے وہ پار لگا دیتی ہے. مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کا بوجھ ہلکا کرنا، بوجھ بانٹنا، دکھ درد بانٹنا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ کام ہے کہ شاید یہ، کیونکہ اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا یہ بڑے دل سے نکلتی ہے. اللہ کہا جاتا ہے یہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ طاقت پرواز اس میں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو عرش کو ہلا دیتی ہیں، جو قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی دعا کو فوری طور پر پورا کیا جائے. تو وہ دعائیں اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ وہ مقبول بندوں کی ہوں اور یوں مقبول ہو رہی ہوں. ورنہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو مانگنا پسند نہیں ہوتا. لیکن یہ کیٹیگری وہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر کے آگے جا رہے ہیں نا، تو کہا گیا کہ مسلمان کے حق میں قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو اس کی غیبت میں کی جائے. آپ مدد کر کے آگے بڑھ گئے، آپ کو دیکھیں کیسی دعا اس کی ملتی ہے، دعا کا اثر ملتا ہے. جس طرح اچھے کاموں میں ایک قدم اٹھانا ہے آپ نے، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مشکلات آسان بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے بینیفٹس اس کے مل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک قدم وہ ہے، وہ پہلا قدم جو برائی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. وہ قدم ہے، ہم نے بہت سے جگہوں پر اس طرح کے نظارے دیکھے، مشاہدے کیے. اچھا بھلا روڈ ہے نا، صاف ہے، کرسٹل کلیئر ہے، کوئی وہاں پر گندگی کرنے کا نہیں سوچے گا. حالانکہ بہت سے سامان ہوگا پھینکنے کے لیے کہ اس کو ہلکا کر لیا جائے، لیکن چلتے روڈ سے بھی گاڑی سے کچرا نہیں پھینکا جائے گا. کیوں نہیں یار، کسی اور نے نہیں پھینکا ہوا، یہاں کوئی نہیں پھینکتا، پہلے بندہ دیکھ لیتا کچھ پڑا ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ پہلے قطرے بن جاتے ہیں نا کہ ارے کیا ہوا، میں کر کے چلا جاؤں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، آپ نے کچرا کر دیا اور پھر دیکھیں کچرا ہو جائے گا. پھر ہر بندہ جائے گا، ہاں یہ پڑا تو ہے چلو ڈال دو، یہ پڑا ہے، گھر سے نکلتے نکلتے اس نے بھی ڈال دیا. آلات جو قربانی کے دنوں میں ہوتے ہیں جب تک نہیں ہے نا تب تک نہیں ہے. جب ایک آ کے کسی جگہ پڑ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سناٹے کی، تھوڑی دیر کے بعد نا 10 بندوں نے دیکھ لیا کہ ہاں بھائی یہاں پڑا، تو ہر بندہ وہیں لا کے ڈال رہا ہوتا ہے. وہ ایک غلط قدم ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اچھی جگہ کو گندا کر دیتے ہیں، پھر اس کو گندا ہونے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں یار اب وہ کام نہیں ہوتا علاقے میں، اب بندے پتہ نہیں کہاں ہیں، اب افراد کہاں ہیں، اب یوں کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں. گندا کرنے کا کس نے کہا تھا؟ کیا ہر چیز کے لیے مختلف جگہ اسپیسیفائی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر وہاں جانا چاہیے نا. ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. نگرانی شورا کا یہ جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کس صف میں کھڑے ہیں. آپ کی صف اچھے لوگوں کی ہے یا برے لوگوں کی ہے؟ اگر برے لوگوں کی ہے تو پھر آپ کی پہچان انہی کے ساتھ ہے. اگر آپ اچھے لوگوں کی صف میں ہیں تو پہچان انہی کے ساتھ ہے. ایک واقعہ یہاں پر عرض کروں. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہا جاتا ہے توبہ سے پہلے نا آپ نشے کے عادی تھے، شرابی تھے. توبہ کی طرف کیسے آ گئے؟ توبہ کی طرف ایسے آ گئے کہ آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے آپ بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے. انتقال ہو گیا اس کا.
مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، اس کی حالت بڑی اچھی تھی اور اپنا حال یہ تھا کہ کہیں سانپ اژدہے وغیرہ سے بچتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ یکایک ایسا ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کروں تو وہ بچی آ کر نا آپ کو تھام لیتی ہے، آپ اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ بچی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اس حق کے لیے جھک جائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اس حق کے لیے ان کے دل جھک جانے چاہیے نا جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ اب یہ خواب میں اگرچہ آنے والی ایک کال تھی، ایک آواز تھی، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا بس یہ کال پک ہو گئی، اس کو لے لیا گیا، اور جب صبح اٹھے تو زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ سارے غلط کام چھوڑ چکے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں ہی اسی آیت کریمہ کے تحت یہ واقعہ آپ کی توبہ کا بھی لکھا ہے۔ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، اور توبہ کے بعد کیا ہوا کہ جن لوگوں کو یہ ڈر تھا نا کہ یہ ان کا علاقہ ہے کہیں چوری ہی نہ ہو جائے، وہی لوگ آپ کی امان میں آ گئے، آپ کی پناہ میں آ گئے۔ جب بندہ دل اپنا جھکا لیتا ہے اور اچھائی کی بات کو سننے کے بعد اس اچھی جانب قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا معین، مددگار اور کارساز ہوتا ہے۔ انسان کو بھلائی کی کان بننا چاہیے، برائی کی کان نہیں بننا چاہیے۔ جی آپ آیت پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت بھی عطا فرمائیں گے، اپنے راستوں کی رہنمائی بھی اس کے لیے مہیا کریں گے۔ تو جب اچھی بات سن لی ہے نا، اب آگے بڑھ جائیں۔ آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ کی شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ لیکن سوچئے کہ آج کے سلسلے سے ہم نے کیا سیکھا۔ کوئی اپنی ایکٹیویٹیز پہ غور کیجئے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو میں نہیں کرتا مجھے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے کہ یہ دو عمل وہ بنیادی عمل ہیں جو بہت ساری نیکیوں کے کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اور گناہوں کو چھڑانے والے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ